بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تین بڑے احتجاجوں کا اعلان ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے جلسوں کا اعلان ہو چکا ہے جو مانسہرہ میں تھا، پھر کل راولپنڈی ترنول میں ہے، اس کے بعد تحریک لبیک میدان میں آ گئی، اس کے بعد جماعت اسلامی نے بھی یعنی کہ دھرنے کا اعلان کر دیا ہے، وہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے حافظ نعیم اروان کی طرف سے۔ ناظرین، یہ تینوں جماعتوں کا ایک ساتھ آگے پیچھے میدان میں اترنا، کیا اس کے پیچھے کوئی گیم ہے؟ کیا حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، یا یہ موجودہ مہنگائی، بڑھتے ہوئے بجلی کے بل، پٹرول کی قیمتیں، عوام جو اس ٹائم یعنی کہ ایک انتہائی مایوس ہے اس حکومت سے، تو کیا یہ حکومت کو وارننگ دی جا رہی ہے؟ کیا حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، یا ان تینوں جماعتوں کا آگے پیچھے میدان میں اترنے کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ حکومت کے اوپر پریشر ہے، کچھ لوگ کہنے والے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان سب کو لے کے آ رہی ہے۔ پر کب اس کے اوپر ناظرین بات کریں گے کہ اصل وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناظرین کہ پی ٹی آئی کیوں احتجاج کر رہی ہے، جماعت اسلامی کیوں کر رہی ہے، اور تحریک لبیک کیوں کر رہی ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی نے جلسوں کا اعلان کیا ہے، مانسہرہ میں بھی جلسہ تھا اور اسلام آباد میں بھی جلسہ ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے عمر ایوب اور فیصل جوید کے اوپر پی ٹی آئی کارکنوں نے ووٹنگ کی تھی، دھکے دیے تھے، احتجاج کیا تھا، برا بھلا ان کو کہا تھا کہ آپ خاموش کیوں ہیں، آپ احتجاج کیوں نہیں کرتے، عمران خان کو رہا کیوں نہیں کرتے۔ اور اس ٹائم پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کے اوپر کارکنوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے کہ بھئی یہ لوگ عمران خان کا واقعہ، جو مخالفین کہتے ہیں کہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے، تو لہٰذا یہ جو موجودہ قیادت ہے یہ نہیں چاہتی ہے، اس لیے کارکنوں کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے موجودہ قیادت کے اوپر۔ تو قیادت نے کارکنوں کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جلسوں کا اعلان کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، جیسا کہ شروع سے ان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، آج بھی ان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے جلسے کرنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ جلسہ تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ اپنی پاور دکھانے کے لیے، تعداد دکھانے کے لیے کہ کتنے لوگ ہمارے پیچھے ہیں۔ وہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے، الیکشن میں بھی معلوم ہے، اس سے پہلے بھی عمران خان نے بڑے بڑے جلسے کیے۔ تو ان جلسوں سے پی ٹی آئی کو حاصل کیا ہوا، فائدہ کیا ہوا کہ اب وہ اگر 2 3 4 بڑے بڑے جلسے کر دیں گے، لوگ آ بھی جائیں گے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا؟ عمران خان کو کیا فائدہ ہوگا؟ زیرو، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جلسہ کریں گے، ہلا گلا مچائیں گے، عمران خان کو رہا کرو، پھر چلے جائیں گے، تاکہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کے اندر غصہ ہے ان کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ اور میرا خیال ہے کہ ان جلسوں میں اب پی ٹی آئی کی عوام بھی سمجھ آ چکی ہے کہ وہ ان جلسوں میں شرکت نہیں کریں گے، کہ ان کو معلوم ہے کہ جلسوں میں جا جا کے ہم تنگ ہو چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین، جو جماعت اسلامی نے اعلان کیا ہے غزہ فلسطین کے حق میں احتجاج کا اعلان کیا ہے، تو یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ عرصہ پہلے جماعت اسلامی نے باقاعدہ جو سینیٹر مشتاق احمد جو کئی دنوں سے ڈی چوک میں اسرائیل فلسطین کے حق میں دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس دھرنے سے لا تلقی کا اظہار کیا تھا کہ اس سے جماعت اسلامی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جو یعنی کہ مشتاق احمد جو احتجاج کر رہے تھے، تو جماعت اسلامی کو اگر فلسطین یا غزہ سے ہمدردی ہوتی تو وہ یقیناً ان کے ساتھ بیٹھ جاتے یا کہتے کہ بھائی ہم اس کو آن کرتے ہیں، یہ ہماری پارٹی کا آدمی ہے، تو انہوں نے لا تلقی کا اظہار کیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے جماعت اسلامی کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی، خاص کر حافظ نعیم اروان جو نئے ان کے چیئرمین بنے ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی۔ اس تنقید کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ایک مذہبی جماعت ہے، مذہبی سیاسی جماعت ہے، اور اس کا یہ اعلان کرنا کہ ہمارا اس احتجاج سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، تنقید ہوئی۔ تو اس تنقید کو کم کرنے کے لیے انہوں نے فلسطین کے حق میں احتجاج یعنی کہ دھرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تحریک لبیک کی، کہ تحریک لبیک تو کئی دنوں سے یہ اشارہ دے رہی تھی کہ ہم اعلان کریں گے، ہم احتجاج کا اعلان کریں گے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ تحریک لبیک نے لیاقت باغ میں 13 تاریخ کو یعنی کہ اس نے فلسطین کے حق میں ریلی کا اعلان کیا، اور 3 مطالبے
جو خاص کر مطالبے ہیں ان کے اوپر بات کریں گے کہ وہ کیا مطالبے مانے جائیں گے نہیں مانے جائیں گے, کیا حکومت ان کو سنجیدہ لے گی نہیں لے گی. لیکن ان کے 3 جو مطالبات ہیں وہ انتہائی جائز مطالبات ہیں اور پورے پاکستان کے لیے ایک واضح پیغام ہے اس میں. ایک تو ان کا پیغام ہے کہ جو فلسطین میں جو لوگ ہیں, جو وہاں زخمی لوگ ہیں, بے گھر لوگ ہیں, ان کے لیے غذائی جو قلت ہے وہاں غذا کا اور خاص کر دوائیوں کا فوراً یعنی کہ بندوبست کیا جائے, وہاں پہنچایا جائے. ایک مطالبہ تو ان کا یہ ہے, وہ تو آلریڈی پہلے ہی جا رہا ہے. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ بھائی جو اسرائیلی مصنوعات ہے اس کا سرکاری لیول کے اوپر یعنی بائیکاٹ کیا جائے, جو مجھے کم از کم نہیں لگتا ہے کہ یہ حکومت غیرت کرے گی. ہاں کوئی بھی پارٹی کوئی بھی لیڈر اپنی نیت دکھا سکتا ہے, اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتا ہے, یعنی کہ وہ اپنا درد پیش کر سکتا ہے. لیکن یہ جو موجودہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ جو حکومت ہے ان کے اوپر کم از کم مجھے تو امید نہیں آتی کہ یہ اتنی غیرت دکھائیں گے کہ بھائی ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے. تیسرے نمبر پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو اسرائیلی صدر ہے اس کو دہشت گرد قرار دیا جائے, نتنیاہو کو دہشت گرد قرار دیا جائے سرکاری سطح کے اوپر, جو مجھے کم از کم اس کے اوپر بھی یقین نہیں آتا ہے. لیکن اس سے تحریک لبیک کو فائدہ کیا ہے؟ تحریک لبیک تو ناظرین سب سے پہلی بات ہے کہ پورے پاکستان کو ایک واضح پیغام پہنچا چکی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, آپ انڈیویجول ہر شخص فیس بک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا ہے, تو اب ان کا وقت ہے کہ وہ تحریک لبیک کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. جتنی بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے, جتنا بڑا احتجاج ہوگا, اتنا زیادہ پریشر ہوگا. اور خاص کر ناظرین جو ہوتا ہے وہ تو جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے, لیکن کسی کے احتجاج کرنے سے, کسی مسئلے کو سنجیدہ لینے سے وہ ایک تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں. جیسا کہ کچھ دنوں پہلے تحریک لبیک نے فلسطین کے حق میں احتجاج بھی کیا ہے نا, سرکاری لیول پہ تحریک لبیک نے کوئی فلسطین کے لیے کوئی بڑا کارنامہ نہیں دلوا سکے. ہاں انڈیویجول انہوں نے جو اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے, احتجاج کیا ہوا ہے, یہ سب کچھ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حماس کے رہنما تھے انہوں نے باقاعدہ سعد رضوی کو خط لکھا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں واحد جو ایک مذہبی لیڈر ہے, ایک امت مسلمہ کا لیڈر ہے, وہ صرف حافظ سعد رضوی صاحب ہے, جو سنجیدہ ہے, جو سنجیدہ احتجاج کر سکتا ہے, آواز اٹھا سکتا ہے. اور یہ ناظرین بہترین وقت ہے, یعنی کہ جب سے فلسطین کے اوپر ظلم شروع ہوا ہے, جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے, تو جو تحریک لبیک ہے وہ مسلسل اس کے اوپر آواز اٹھا رہی ہے, کئی احتجاج کر چکی ہے. خاص کر اس کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے انڈیویجول جو انہوں نے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ اثر پڑا ان کے اوپر. آپ کئی ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ یہ پیپسی ہو گیا, کوک ہو گئی, اور کئی چپس وغیرہ ہو گئے, وہ لوگ مارکیٹوں میں نکال کے پھینک رہے ہیں, بلکہ مارکیٹوں میں وہ رکھنا بھی ان لوگوں نے بند کر دیا ہے. میرا اپنا ذاتی قریبی رشتہ دار, میرا ایک بھانجا, بہت بڑی اس کی دکان ہے کریانہ کی, اس نے یہ پیپسی, 7 اپ, یہ سب کچھ رکھنا اس نے بند کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں رکھتے. تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو شخص واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو فلسطین کا درد ہے, فلسطین کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, تو ان کے پاس وقت ہے کہ وہ تحریک لبیک کا ساتھ دیں. جتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلیں گے اتنا زیادہ حکومت کے اوپر پریشر پڑے گا. لیکن ناظرین لاسٹ میں یہ کہتا ہوں کہ موجودہ جو سیاسی لیڈر ہیں, چاہے وہ عمران خان ہے, چاہے وہ نواز شریف ہے, چاہے وہ زرداری ہے, تحریک لبیک کے علاوہ جو بھی سیاسی لیڈر ہے, ان کے اوپر بھروسہ کرنا, ان کے اوپر یقین کرنا, ان کی قیادت میں یہ امید رکھنا کہ پاکستان ترقی کرے گا, پاکستان خوشحال ہوگا, پاکستان امت مسلمہ جب وہ غیرت ایمانی دکھائیں گے تو کم از کم مجھے اس کی امید نہیں ہے. پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, اس کے علاوہ پاکستان کا مستقبل کم از کم مجھے نظر نہیں آتا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ